أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ جیسے کہ جو پچھلی نشست ہماری چل رہی تھی جس میں ہم نے یہاں پر اختتام کیا تھا کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب العالمین کی فرما برداری کی اور انہوں نے اپنے رب کے احکام پر ہمیشہ لبیک کہا، اور اسی کی وصیت انہوں نے اپنی اولاد کو کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی اور پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی یہی نصیحت کہ جو اللہ کا حکم ہے اسی کی پیروی کرتے رہنا اور اللہ کی بات کرتے رہنا اور ایک اللہ کو ماننا۔ کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بنی اسرائیلیوں سے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا اور اجداد ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بنی اسرائیلیوں کو اور یہودیوں کو جو مخاطب کر کے کہا نا کہ تم یعقوب کے انتقال کے وقت موجود تھے، وہ وجہ یہ ہے کہ جہاں یہاں ابھی یہ جو پیچھے بات گزری ہے کہ یعقوب کی جو وصیت تھی کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اسی طرح سے راستے پر چلائیں گے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے وقت، تو جب یہ آیت نزول ہوئی نا اس آیت کا، تو یہودیوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی نا وہ یہودیت پر چلنے کی تھی، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسائیت پر چلنے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ یہودیوں سے اور بنی اسرائیلیوں سے اور عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یعقوب نے یہودیت پر رہنے کی وصیت کی تھی یا عیسائیت پر، تو تم کیا موجود تھے اس وقت جو تم اتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہو؟ نہیں تھے نا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب انتقال کے وقت اپنے بچوں سے پوچھ رہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو سب اولاد نے کیا کہا، سب بیٹوں نے ایک زبان ہو کر کیا کہا کہ ہم آپ کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، ان کے معبود کی عبادت کریں گے جسے آپ مانتے ہیں، جسے سب ایک اللہ مانتے ہیں، ہم اسی کی بات کریں گے اور اسی کے فرما بردار ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی جماعت میں سے جو یعقوب علیہ السلام کے بعد جن بیٹوں نے یہ کہا تھا اپنے باپ سے، اس میں سے کچھ راہ راست پر چلے اور کچھ بھٹک گئے، جو یہودیت بنی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو جماعت گزر چکی ہے وہ گزر چکی ہے، اب جو تم موجود ہو اگر تم اپنے آپ کو سنبھال لو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جو گزر چکے ہیں برے اعمال کرتے ہوئے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو کہ بلکہ صحیح راہ ملت ابراہیمی والی ہے، اور ابراہیم خالص اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ صحیح راستہ جو ہے نا وہ تو ابراہیم علیہ السلام والا ہی ہے، جن راستے پہ تم چل رہے ہو وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہی سیدھا ہے، اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل
इसहाक, याकूब और इनकी औलाद पर उतारी गई, और जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा और ईसा और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम को दिए गए, हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, हम अल्लाह के फर्माबरदार हैं। अल्लाह ताला यहाँ मुसलमानों से मुखातिब होकर कह रहे हैं साफ आसान लफ्ज़ों में कि ए मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम उस चीज़ पर भी ईमान लेकर आए जो हमारी तरफ लाई गई है, यानी कि ये कुरान पाक। इस पर ईमान लाना भी इस अकीदे से कि ये जिब्रील अमीन अल्लाह ताला की वही लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होते थे, और ये कलाम अल्लाह ताला का ही कलाम है। ये अल्लाह ताला ही जिब्रील अमीन से मुखातिब होते थे, और फिर जिब्रील अमीन अल्लाह ताला का ये पैगाम लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होते थे लेकर। यही हमारा ईमान होना चाहिए, इसी तरीके से मानना चाहिए, और सिर्फ इस किताब के बारे में नहीं, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम पर भी जो चीज़ें सहीफ़े जो उतारे गए ना, यानी कि वो कुछ शरीयत की बातें और कुछ रहनुमाई की बातें जो थी, जो उन्होंने सफ़ों पर लिख ली थी, जिन जगहों पर उन्होंने महफूज कर ली थी, उसे सहीफ़े कहते हैं। उस पर भी ईमान रखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला का ही कलाम था, वो भी अल्लाह ताला की ही जानिब से हमारे पास आई थी, और किसी भी अम्बिया के दरमियान फ़र्क नहीं करना है। हत्ता कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास तौरात थी, उस पर भी ईमान लाना है, उसमें भी हमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए कि हम इस कुरान पाक और तौरात का मवाज़ना करके उस किताब के दर्जे को नीचे कर दें और कुरान को बढ़ा दें, या हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा बढ़ा दें और मूसा अलैहिस्सलाम के दर्जे को नीचा करते हैं। नहीं, जितना हमारे अल्लाह ताला ने बताया है हमें उतना ही चलना चाहिए, और किसी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, और हमें अल्लाह ताला का फर्माबरदार बन के चलना चाहिए, जैसा कि हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अगर वो तुम जैसे ईमान लाए तो हिदायत पाए, और अगर मुंह मोड़े तो इख्तलाफ में है। अल्लाह ताला इनसे अनकरीब आपकी किफ़ायत करेगा, और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुसलमानों से मुखातिब होकर क्या कह रहे हैं कि अगर ये लोग तुम जैसा ईमान लेकर आ गए तो फतह पा जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, और अगर मुंह मोड़ते हैं तो इन्होंने इख्तलाफ कर दिया दीन इस्लाम से, अल्लाह ताला के हुक्म से इख्तलाफ कर दिया, और इस इख्तलाफ से इनका नुकसान ही होने वाला है, और अल्लाह ताला आपकी इनसे किफ़ायत करेगा, इनकी दुश्मनी से। ये जो आपके लिए साजिश तैयार करते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे अल्लाह ताला आपकी किफ़ायत करेगा, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। खूब सुनने वाला अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया कि ये जो खामोशी से चार दीवारी के अंदर आपस में जो साजिशें करते हैं यहूदी और ईसाई, तो अल्लाह ताला तो खूब सुनने वाला है। ये ही बेवकूफ़ हैं जो ये समझते हैं कि हमारे दरमियान जो बातें हुई ना आपस में, किसी को नहीं पता चलने वाला है, जबकि अल्लाह ताला तो खूब सुन रहा है। सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा, हम तो इसी की इबादत करने वाले हैं। आप कह दीजिए, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, जो हमारा रब और तुम्हारा रब है, हमारे अमाल हमारे हैं, तुम्हारे अमाल हम तो बस इसी के लिए मुखलिस हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये थोड़ा सा जो सिलसिला चल रहा है यहूदियों के साथ, बनी इसराइलियों के साथ मुखातिब का, यहाँ अल्लाह ताला ने उस सिलसिले को रोककर सब तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और अल्लाह बेशक अल्लाह के रंग से अच्छा किसका रंग हो सकता है भला। अल्लाह के रंग से मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप लोगों के जहन में क्या आता है कि अल्लाह के रंग से मतलब क्या रंग है। यकीनन अल्लाह के रंग से मतलब ये है कि सबसे पहला तो वो पाकीज़गी को पसंद करता है, खुद उसकी ज़ात पाक है और वो पाक रहना चाहता है, और मुसलमानों को और अपने बंदों को भी पाक रखना चाहता है। दूसरा, वो रहम दिल है, तो वो अपने बंदों से भी ये चाहता है कि वो भी रहम दिल बने। ज़मीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा, बहुत मशहूर हदीस है ये।
یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ ہیں کہ تکبر نہیں کرو، جبکہ اس کی ذات ہے حق رکھنے والی، غرور کرنے کی، تکبر کرنے کی، جبکہ وہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ تم بھی غرور نہ کرو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، محبت سے رہو سب کے ساتھ۔ یہ رنگ ہے اللہ تعالیٰ کے، اس رنگ میں رنگو گے تو اس سے بہتر رنگ اور کس کا ہوگا؟ یہی سب سے اچھا طریقہ ہے، یہی سب سے اچھا رنگ ہے، ہمیں اسی میں رنگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، کیا فائدہ ہے سچ جھگڑنے کا؟ کہ تم جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو۔ ہم سے نہ جھگڑو، بلکہ تم اپنا کام کرو، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں گے، ہمیں اپنے جیسے رب نے ہمیں کہا ہے ہم ویسے ہی کریں گے، تمہیں جیسا بہتر لگتا ہے تم ویسا کرو، تم ہمارے کام میں آڑے نہیں آؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کچھ نہیں کہو، لیکن جو دعوت ہے دین کی، حق کی دینے کی، ہم وہ ضرور دیں گے۔ کیا پتہ کوئی ایک سنبھل جائے اور ہدایت پا جائے اور سیدھے راستے پر آ جائے اور وہ اپنی آخرت کو سنوار لے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جاننے والے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ یہ آگے جو مخاطب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب یہ سب اور ان کی اولادیں نصرانی تھی، یہودی تھیں، تو ان سے کہو کہ تم کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہو کہ وہ لوگ کون تھے، کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ بلکہ وہ تو خالصتاً مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والے میں سے تھے، اور تم جو شہادتیں ان کے پاس موجود ہیں، جو ان کی توریت، زبور اور انجیل میں وہ کتابیں موجود ہیں جس میں وہ شہادتیں بیان ہیں کہ وہ کس راستے پر چلتے تھے اور ان کی وصیت کیا تھی اور ان کا طریقہ کار کیا تھا زندگی گزارنے کا، اور انہوں نے جو لوگوں کو واعظ کیے، جو بیان کیے، وہ کیا ہیں؟ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے، وہ سب شہادتیں ان کے پاس موجود ہیں جو کہ وہ یہ چھپاتے ہیں لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں سے ظالم اور کون ہوگا جو تم حق کو چھپاتے ہو۔ آج کے لوگ بھی کہ اگر کوئی حق بات دیکھ لے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، گنہگار ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو کہ تم نے کوئی چیز دیکھی ہے، تم اس کے گواہ ہو، تم حق کو جانتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو بیان کرو، حق کا ساتھ دو۔ اور اگر تم چلو پھر بھی وقت کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش ہو کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم سے کوئی پوچھنے آیا ہے، جب وقت آئے گا جب دیکھا جائے گا، اور جب تم سے سوال کیا جائے اور تم تب بھی کھڑے نہیں ہوئے حق کے ساتھ، اور تم نے پھر حق کی گواہی نہیں دی، تم سے سوال کرنے پر، تمہیں پکارنے پر، تو تم سب سے بڑے ظالم ہو گئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ کبھی بھی حق کو نہ چھپاؤ، کبھی بھی جو سچ دیکھا ہے، جب تم اس کے گواہ بن گئے تو اس پر خاموشی اختیار نہیں کرو، اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، اپنی اولاد کی پرواہ نہ کرو، اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہ کرو، سچ کی گواہی دینے سے کہ میری یہ سچ بولنے سے میرے گھر والوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا اگر تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو تو۔ بہتر ہے تمہارا رب پالنے والا، ان کو سنبھالنے والا، جس نے پیدا کیا ہے وہ ان کو پالنا بھی جانتا ہے، سنبھالنا بھی جانتا ہے۔ تمہارا اگر یہ ایمان کامل ہے تو تم اپنے رب کا ساتھ دیتے ہوئے وہ کام کر گزرو گے جس کو تمہیں حکم دیا ہے، اور اگر تم اندر سے خود کمزور ہو، تم بزدل ہو، ایمان کمزور ہے، تو تم خاموشی بھی اختیار کرو گے، اور اگر تم نے اپنے ضمیر کا بھی سودا کر دیا تو تم اس سے پیسہ لے کے حق کا ساتھ دینے کے بجائے جھوٹے کی گواہی دو گے، جھوٹے کا ساتھ دو گے، ظالم کا ساتھ دو گے، تو تم ظالموں میں سے ہو اور بدتر لوگوں میں سے ہو پھر، اور ایسے لوگ موجود ہیں، اسی کی وجہ سے ہم مسلمان آج پیستے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ ظالم ہے نا، ظالم، یہ بہت بڑا لفظ ہے اللہ کے لیے کہ ظالم۔ ہمارے نزدیک ہم کیا سمجھتے ہیں ظالم؟ سب سے پہلے ظلم جو ہے، ظلم، اس کی سب سے چھوٹی ڈیفینیشن کیا ہے معلوم ہے تمہیں؟ نہیں نا؟ اس کی جو سب سے چھوٹی تعریف ہے نا ظلم کی،
یہ ظلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ جو گلاس ہے نا پانی کا، وہ کولر کے اوپر رکھا جاتا ہے. کہاں پر؟ کولر کے اوپر، وہ اس کی جگہ ہے. اگر وہ گلاس کولر کے اوپر نہیں ہے نا، اور وہ یہاں رکھا ہے، جس نے یہاں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے ظلم کیا. یہ حقیقت ہے، یہ مثال نہیں نکال کے دی. یہ ظلم کی سب سے انتہائی درجہ ہے، سب سے جو چھوٹا بولتے ہیں نا پوائنٹ، 0 پوائنٹ، یہ وہ انتہائی درجہ ہے کہ گلاس کو کولر کے اوپر رکھنا چاہیے تھا. پینے والے نے پی کر گلاس کو وہاں نہیں رکھا، یہاں رکھ دیا. یہ اس نے ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ظالم ہے. تو اب جس نے اتنا بڑا کام کیا، وہ تم درجہ دیکھو کہ کیا ہے. آئی کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ یہ ظالم ہے کہ یہ تکیہ اس کی جگہ یہاں رکھنے کی تھی، یہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے، راستے میں موجود ہے، ٹھوکر میں آ رہا ہے. جس نے وہاں رکھا اس نے وہ ظلم کیا ہے. ہمیں پرواہ نہیں، ہم سنبھلتے ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ حقیقت بات ہے. یہ ہم تمہاری میری ہمارے گھر کے ہر فرد کی بات ہے کہ ہم لوگ چیز کو جگہ پر نہیں رکھتے نا. وہاں اس کی جو چیز کی جگہ بنا دی گئی ہے، گھر والوں کے درمیان طے ہو گیا کہ فلاں جگہ فلاں چیز کی جگہ فلاں جگہ پر ہے، اور اب استعمال کرنے والے نے چیز کو استعمال کر کے اس کی جگہ پر نہیں رکھا، تو وہ اس نے ظلم کیا، وہ ظالموں کی صف میں شمار ہو گیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا. ہے ایسا نہیں ہے نا؟ ابھی میں اس مثال بتاتا ہوں. میں کام پر سے آیا، میں شوز پہنا ہوا تھا، شوز میں نے راستے میں اتارے، وہ راستے میں جگہ نہیں تھی. جگہ طے ہو گئی ہے کہ یہ زینے کے نیچے رکھے جائیں گے، اس کے لیے باقاعدہ ریک بھی ہے، اور یہ جگہ تعین بھی ہو گئی ہے. گھر والوں کے درمیان یہ طے بھی ہو گیا کہ یہ جگہ جوتے رکھنے کی یہاں پر ہے. میں نے اتار دی راستے میں. اتفاق سے اب یہاں سے گزرنا ہوا واش روم جانے کے لیے، پانی پینے کے لیے. راستے میں سے اچانک لائٹ گئی، نہیں دکھا. جوتے سے ٹکرا کر یا اس کے اوپر چڑھ کر پاؤں میں موچ آئی یا ٹھوکر لگی. جو آگے موجود کوئی چیز تھی، دیوار تھی، اس سے ٹکرا کر چوٹ لگی. جو خون بہا، جو تکلیف ہوئی، کس کی وجہ سے؟ میرے غلط جگہ پر جوتے اتارنے سے. تو وہ جو درد ہے، جو خون بہا ہے، وہ اس کا میں حساب دینے پر پکا پکا پورا ہو گیا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے نقطہ برابر، نقطہ جس نے بھی کیا نہ برا، اس کو پورا پورا اس کا جواب دینا ہے. تو ابھی تمہیں کیا لگتا ہے، یہ جو ٹھوکر سے چوٹ لگی ہے، یہ درد جو ایک دن رہا، پورے 24 گھنٹے، جو خون بہہ چکا ہے جسم سے نکل کر، ایک بوند بھی اگر خون بہا چوٹ لگ کر، تو وہ بوند زیادہ ہے، بڑی ہے. یہ جو ہماری کتاب میں لگایا ہوا نقطہ، یقیناً وہ خون زیادہ ہے بانسبت اس نقطے کے. میں نے اگر بے کے نیچے نقطہ غلط لگایا نا، ایک نقطہ غلط، وہ نیچے لگانے کے بجائے اوپر لگا دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا کہ بے کے نیچے نقطہ لگانا تھا، اوپر نہیں. وہ اوپر لگنے سے کیا ہو گیا؟ نون بن گیا. پڑھنے والے نے اس کو بے نہیں کیا پڑھا، نون پڑھا. آ جاؤ حساب دو، پورا پورا حساب. جو خون بہہ گیا میرے غلط جگہ جوتا اتارنے سے، ظالموں میں شمار نہیں ہو گیا؟ پورا پورا ظالموں میں شمار ہو گیا. لیکن ہم لوگوں کو پرواہ نہیں ہے زندگی گزارنا. کیا اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ بس نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، شب برات کا حلوہ نہیں کھانا ہے، نیاز کا نہیں کھانا ہے، وہ یہ نہیں کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے. پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم، چیز کو چیز کی جگہ پہ نہیں رکھا، ظالم کی صف میں آئیے. لیکن ہمیں اس کی پرواہ تھوڑی ہے. بس نماز ہماری پوری ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے، یہ اس کو سمجھنا پڑے گا. اب جو قرآن پر یہ چل رہا ہے نا، اب اس کو سمجھ کے اپنے ذہن کو، دماغ کو وسیع کریں اور پھر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں مقصد پیدا کرنے کا کیا تھا. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو اس کا مطلب کہ ہماری اس نشست کی کامیابی ہو گئی، اس کا فائدہ ہو گیا. اور اگر نہیں سمجھ میں وسیع نہیں ہوا تو پھر بیکار ہو گیا سارا بیٹھنا ہمارا، سننا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے.